بائیڈن کی ایڈمنسٹریٹو دور میں ایک اور اب کرنٹلی جو ہے وہ بہت جو ہے پیراڈاکس ایک یو ایس کا ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک چہرہ نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر پاکستان کے جو میزائل اور نیوکلیر انرجی ہے اس کے اوپر اس کو کہا جا رہا ہے کہ وائی دے آر ورکنگ ان اٹ، کیونکہ بائیڈن کے ایڈمنسٹریٹو دور میں ناسا کے ایک یو ایس ڈپٹی نے کہا تھا، جان فائنر نے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے پاس ایسے نیوکلیئرز اور میزائل ہیں جو کہ سب سے اچھا جو ہے ان کا ٹارگٹ ہے، ایون دو کہ ایسی جو اکوپمنٹ ہے وہ یو ایس کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ بدل رہی ہے، اور اب پاکستان کے اوپر ان چیزوں کو ریسٹرین کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، رادر دین وہی پالیسیز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ نعیم صاحب، یہ جو پاکستان میں ہمارے جو نیوکلیئر اور میزائل جو ہیں ان کو سٹاپ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اس کو ریسٹرین کیا جا رہا ہے، ویئر ایز انڈیا میں جو ہے اس چیزوں پہ یو ایس جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہا ہے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو پوری دنیا کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ کوئی ایک پالیسی کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اور ملکوں کے ساتھ تعلقات کے حساب سے اپنی پالیسیز جو ہے ان میں چینجز بھی رکھتے ہیں، ڈبل پالیسی، ٹرپل پالیسی ایسے بھی چلتی ہے۔ جی تو ہندوستان چونکہ ایک بڑا ملک ہے، بڑی معیشت ہے، ان کا پولیٹیکل کراؤڈ زیادہ ہے، تو ان کے ساتھ جو ہمارے جو بڑے ملکوں کے تعلقات ہیں ہمارے ساتھ، اس میں فرق ہے۔ جی لیکن اس کو ہمیں گرج نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ایک حقیقت سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک چھوٹا ملک ہیں، ہماری معیشت بھی چھوٹی ہے، ہماری اہلیت جو کسی کو نقصان پہنچانے کی یا فائدہ پہنچانے کی ہے جی وہ جی بھی کم ہے، اس لیے اس قسم کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ تو اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ایٹمی دھماکہ نہ کریں، ایٹم بم نہ بنائیں، جی اللہ کے فضل و کرم سے وہ بنا لیا۔ پوری دنیا کی یہ کوشش تھی کہ ہمارے میزائل جو ہے نا وہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہمیں نہ پتہ ہو اور اچھے میزائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کے بہترین میزائل ہمارے پاس ہیں، جی تو اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انہوں نے جو بات کی ہے وہ اصل میں چونکہ پاکستان کو اب یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے کہ جنرل خلا صاحب، میں آپ کا کیا خیال ہے، پاکستان تھریٹ بن گئی ہے یو ایس اور بالکل بھی باقی نہیں، الائسز کے لیے؟ جی بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا تو جتنا ابھی نظام ہے سارا دفاعی ہے، اور اصل میں ہے بھی وہ اس طریقے کا۔ جی صرف یہ کہ چونکہ پاکستان نے ابھی فضا میں یہ سیارے بھیجنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اس سے پہلے ہم چائنیز راکٹس کے ذریعے وہ سیارے بھیجتے ہیں، اور ہم جی سیارے جی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو کمیونیکیشن کے جی بالکل۔ سیٹلائٹس ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہماری جو ہے پولیٹیکل انڈیفرنسز پائے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے ہم معاشی بحران میں ہیں، تیسری طرف ہمارے صوبوں پہ جو ہے وہ ایک اٹیک ہو رہا ہے، اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو انفلیشن ہے اس کو سنگل ڈیجٹ تک جو ہے وہ ڈراپ کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سب کچھ ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف ہم ایکسٹریم پہ ہیں، ایک طرف پہ ہم پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تیسری طرف جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ اب ترقی کر رہا ہے، جو کہ عوام تک وہ ترقی پتہ نہیں ابھی تک پہنچ نہیں پا رہی۔ جی، آپ یہ جو معاشی اشاریہ ہیں اس میں سے کوئی شک نہیں کہ ان میں ایک پازیٹیوٹی آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سیاسی بے چینی ہے ملک میں، جی اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور یہ صرف یہ سچویشن نہیں ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں، یہ اس کے علاوہ جو سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی، نہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ لوگوں کے مال محفوظ ہیں، انصاف کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، یہاں تک کہ انصاف دینے والے انصاف کی تلاش میں آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ تو جب تک جس ملک میں امن امان نہ ہو، انصاف نہ ہو، وہاں پر صرف پازیٹیو جو معاشی اشاریے ہیں یہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو میرا خیال ہے یہ بات سب سمجھتے ہیں جتنے بھی جنرل ذی شعور لوگ ہیں۔ صاحب، پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ میوچل ایگریمنٹ اینڈ یونٹی آر کی ٹو دا کنٹری پروگرس، یعنی کہ یہ میوچل ایگریمنٹ وہ کس ٹائپ کے جو ہیں وہ ہمارے ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ پروگرس کی طرف چلیں، اور دوسری طرف ایف بی آر کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹ میں جو ہے وہ پھر اضافہ کریں۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ میوچل ایگریمنٹ سے مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا مراد ہے۔ اگر تو میوچل ایگریمنٹ باہر والے ملکوں کے ساتھ ہے تو وہ تو کافی نہیں ہے،
آپ کو انٹرنل کوہیژن پیدا کرنے کے لیے، انٹرنل ہارمنی پیدا کرنے کے لیے انٹرنل اگریمنٹس کی ضرورت ہے. پولیٹیکل ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، جی پولیٹیکل ہارمنی پیدا کرنے کے لیے انٹرنل اگریمنٹس کی ضرورت ہے، اور اس میں اس کا کوئی نشان نظر نہیں آتا. جی اقبال صاحب، ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، اوبویسلی آج کا سب سے بڑا جو ہمارے لیے کویشچن مارک ہے وہ ہمارے صوبے ہیں، اور جس طرح وہ جو حالات ان پہ ہیں اور جس طرح وہ کمزور ہو رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اپنی قیادت میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مکس ہو کے آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک کا وزٹ بھی آ رہا ہے. میں اس لیے ساری آپ کو اس پہ کروا رہی ہوں کہ ادھر آ رہا ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں وزٹ کر رہی ہے، یعنی کہ ریسنٹلی یہ جو ہے واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ ساری ایک دم اتنی ہلچل جو ہے اس کی ایک تو اینڈ کیا ہے اور وجہ کیا ہے کہ سب کچھ کٹھے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمزور آدمی کو بیماری زیادہ چمڑ جاتی ہیں. جی جی، یہ نیچرل بات ہے. صحت مند تو ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں. صحیح. اب یہ ہے کہ جنرل صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ تو ملک چاہیں گے کہ پاکستان میں گوادر اسٹیبلش نہ ہو، فلاں ترقی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جنرل صاحب کے جواب میں مثلا میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے جو تمام لوگ ہیں وہ ایسے ان پروڈکٹیو جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے، پیسے کھانے کے لیے اور پورے فنڈ ہضم کرنے کے لیے ایسے پروجیکٹ بڑے عوام تک نہ پہنچے؟ کیا گوادر کا ماسٹر پلان انہوں نے روکا ہوا تھا؟ کیا وہ اس وقت بھی جو گوادر میں ہم چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں، سڑکوں کا انفراسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں، وہاں ہوٹل بنا سکتے ہیں، وہاں یعنی پبلک ایکٹیویٹیز بنا سکتے ہیں، کیا انہوں نے منع کیا؟ دوسرا، کیا امریکہ نے منع کیا کہ ہم آپس میں سیاستدان مل کے نئے الیکشن کی طرف نہ جائیں؟ کیا انہوں نے منع کیا کہ بددیانتی الیکشن کمشنر پاکستان سے ہم کروا کے اور ایک مینڈیٹ چھین کے اسٹیبلٹی کی طرف ہڑتال لیں، جلوس وغیرہ، ایک ایسی پارٹی کے تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں؟ اس نے کہا ہے. اور جب آپ ایسا کریں گے وہ انصاف کے لیے انہوں نے کہا 2 سپریم کورٹ بنائیں، انہوں نے 2 ہائی کورٹ کا بنائیں. کیا امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ آپس میں صلح نہ کریں، آپ اپنی حالت نہ سنواریں، آپ بڑے بڑے پروجیکٹ میگا میں کمیشن ایجنٹ بن کے اس کو کھا جائیں؟ کیا امریکہ یہ کہتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ 1 بلین، آپ نے دیکھیں 1 بلین کے لیے کئی دفعہ کتنے سکول بن جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ ایسا نمائشی پروگرام شروع کر لیتے ہیں، جس طرح بے نظیر سکیم ہے، 9 ملیں بن سکتی ہیں بڑی ہر سال، اور کتنے سال اسے ہو گئے ہیں. آپ نے ایک شوشہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو بیگر بنا رہے ہیں آپ لوگ. کیا یہ امریکہ نے کہا ہوا ہے کہ فنڈ لیتے جائیں؟ یہ ورلڈ بینک کی آپ نے بات کی تھی، یہ بے نظیر کا فنڈ بھی وہاں سے آتا ہے. جی، یہ باقاعدہ طور پر اسی لیے یہ آپ اپنے ووٹر کو پیسے دیتے ہیں، غریبوں کو پیسے دیتے ہیں. آپ نے پوری آپ نے اپنی ایک بنائی ہوئی ہے کہ یہ ووٹر یہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے، غریب غربا بیچارے. آپ قوم کو غلام بناتے ہیں. یہ کسی نے کہا ہے؟ کیا ہیلتھ کے یہاں مسائل ہیں، امریکہ کہتا ہے نہ حل کریں؟ کیا آپ اپنا علاج باہر کراتے ہیں؟ یہاں قانون بننا چاہیے کہ علاج باہر نہ کروائیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں دے کے آپ اس کو کیش دے کے آپ اس سے اپنا وہ کہتے ہیں نا ویژن چھین لیتے ہیں. آپ عوام سے بیسیکلی اپنا ویژن چھین لیتے نا. اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس نے کس کو الیکٹ کرنا ہے اور کس بیسس پہ کرنا ہے. تو ان کے پاس صرف جو پیسے ہیں یا 7,000 8,000 یا وٹ ایور دا اماؤنٹ ہے، وہ ایک چھوٹی سی رقم ان کا جو ہے وہ ترازو بن جاتا ہے کہ بس جی اس سے تو ان کا جو ویژن ہے کہ ایک لیڈر کون ہونا چاہیے وہ اس کو چھین لیتے ہیں اس سے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال رمضان شریف آ رہا ہے. جی، مجھے کئی سفارشیں آئی ہیں جی ہمیں لاہور میں 15-20 ہم نے لنگر خانے کھولنے ہیں. کیوں کھولنے آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں کو گھروں میں خوراک، ہر محلے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی غریب ہے. ایز اے مسلمان ہمارا فرض ہے کمیونٹی کا. کیا پوری دنیا میں سوشل سیکیورٹی رجسٹرڈ نہیں ہوتی؟ بالکل. جو غربت سے نیچے ہے. آپ لندن میں جائیں، آپ وہاں فیملی کے ساتھ جائیں، ایک دفعہ اتر جائیں، ٹیلی فون کریں جی میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، آپ کو رہائش بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے 2-3 مہینے بعد، 2 مہینے تک. وجہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. پاکستان کے حکمران، اور یہ ہے کہ جو بھی حکمران رہا ہے اس میں فوجی قیادت بھی رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے، یہ سارے ذمہ دار ہیں. اب بھی طریقہ کار ایک ہی ہے، اپنے اناؤں سے نکلیں اور خاص طور مقتدر جو ان لوگوں کو پکڑ کے، جس طرح پکڑ کے سارا حل ان کے پاس موجود ہے. کئی حکومتوں کو انہوں نے ایگزائل پر بھیجا، کئیوں کو انہوں نے ڈسمس کیا، کئی دفعہ کو یہاں ہوئے. اب بھی تمام لوگوں کو بٹھا کے مشترکہ ایجنڈے پر لے کے آئیں تاکہ ملک ترقی کرے. ملک بنانے میں 5 سے 10 لاکھ آدمی قربانی کی پیش کیا. میں آج راستے میں سوچ رہا تھا
کہ یہ میرا ملک نہیں ہے. اس طرح غریب آدمی جو ٹائپسٹ ہے اس کا ملک نہیں ہے, ریڈی والے کا ملک نہیں ہے, وہ بھی اداس ہے. ہمارے بچے جو ہیں ہمیں بچھڑ کے باہر کے ملک میں دھکے کھا رہے ہیں, ڈاکٹر بن کے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں. اگر یہاں انصاف ہو, یہاں لوگوں کو مناسب یعنی میرٹ کے مطابق ملازمتیں ملنے کے لیے طریقہ کار موجود ہو, نالائقوں کی اولادیں جو ہمیں ملک پر مسلط نہ ہوں, اور یہ ہے کہ وراثتی جمہوریت نہ ہو, اور یہ ہے کہ خاندانوں کی یہاں حکومت نہ ہو, وہ اپنے چاچے مامے اسپیشل سیٹوں پر نہ آئے ہوئے ہیں, وہی نالائق وزیر جو اتنے سال بن کے اب تک کچھ نہیں کر سکے دوبارہ نہ آ جائیں, تو پھر یہ سب کا پاکستان ہوگا, سارے سے سنواریں گے, نہ یہاں دہشت گردی ہوگی, نہ انسٹیبلٹی ہوگی, حق حکمرانی عوام کا ہوگا, یہی پاکستان سونا بن جائے گا. اس کے طریقہ ایک ہی ہے کہ مقتدرہ جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھو. پوری دنیا میں نہیں ہے مقتدرہ, اگر ہے اور واقعی ہے تو ان کو چاہیے سیاستدانوں کو کسی طریقے سے ایک جگہ بٹھائیں اور ان کو باقاعدہ شٹ اپ کال دے کے بیٹھیں اور ملک کو پہلے سوال ان کے پیسے نکلوائیں. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ یو ایس اے قانون سازی کر رہا ہے. باتیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی طرح بڑی آج آپ کی بھی دھوئیں دار ہیں, بٹ دا تھنگ از دس, ہو وڈ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ؟ پہلا قدم کون بنے گا؟ یہ بارش کا پہلا قطرہ کون بنے گا؟ نہیں دیکھیں, پہلا قطرہ یہاں پر تو ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر, یعنی کہ صرف وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک صرف تنخواہ بڑھانے پہ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پہ تھی, اس کے علاوہ کسی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ ون پیج پہ آ سکیں. تو جب وہ آ ہی نہیں سکتی, ان کے لیے اپنی قیادت, اپنی سیٹ, اپنی کرسی ہی امپورٹنٹ ہے. ہمارا ملک بٹ رہا ہے یا ہمارا ملک جو ہے وہ ٹیررزم کے انڈر اٹیک ہے, ہم لوگ جو ہیں وہ عوام جو ہے وہ اپنے آپ بحران میں جائی جا رہی ہے. ہم معاشی تو میں کہتی ہوں ایک بات رہ گئی ہے میرے خیال میں, ہم لوگ ویژنری نہیں رہ گئے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم وہ صرف روٹی کے لیے روز لڑ رہے ہیں, رادر دین کہ ہمیں پتہ ہو کہ روٹی کمانے کا طریقہ کیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, اس میں آپ نے کہا کہ سب لوگ بیٹھے, سب نہیں بیٹھیں گے. بینیفیشری کبھی نہیں بیٹھتا. چور اور دوسرا بندہ جس کی چوری ہوئی وہ کبھی اکٹھے نہیں بیٹھتے. جس کی چوری ہوئی وہ اور چور کبھی اکٹھے نہیں بیٹھتے. اس کے لیے مقتدرہ ہی رہ جاتی ہے. جس طرح آرمی چیف کا بیان بڑا خوشگوار ہے, اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی جو ہے نا وہ اسلام میں اس کی پروٹیکشن کے لیے کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہو آر یو, کہ اب ان کو اٹھاتے ہیں. اب اس پر میمز بنی ہیں لیکن وہ تو تماشا بنو, لیکن اس طرح نہیں. بات انہوں نے درست کی ہے. بات یہ کیا ہے کہ اگر کسی ریاست نے یہ کیا ہے, سارے فوج ڈائریکٹ تو کسی کو نہیں اس نے اٹھایا, ان کے حوالے سے پرسیپشن بلڈ کر کے جس نے بھی نیچے ایسا کام کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور آئندہ کی لائن کھینچ دینی چاہیے. اس وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی واحد ادارہ ہے جو طاقتور بھی ہے, جو جنگ بھی لڑ رہا ہے, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے. ان سیاستدانوں کو وہی اکٹھے بٹھا سکتا ہے. ان کی بات ماننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. مینوفیسٹو موجود ہے کہ ریاست کے فرائض کیا ہیں. آپ اقبال صاحب کیا آپ ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں کہ وہ مسلط ہو جائے پاکستان؟ نہیں, میں بتاتا ہوں, یہ حقیقت ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, آپ اس کو درست کہہ رہے ہیں. سیولائز ملکوں میں اور جمہوریت میں ایسا نہیں ہے, لیکن ان کو بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں رول ادا کر سکیں لیکن ترازو سیدھا رکھیں, اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک ہی لائن آف ایکشن ہو کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو چھوڑا جائے, جس نے زیادتی کیا اس سے پوچھا جائے, یا ایک لمبا آپ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں کچھ رہنما عام معافی کا بھی اعلان کر سکتے ہیں. جب ہم دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہیں, کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیج کے اوپر بلوچستان کے کئی دہشت گرد 9 سال لڑ کے پہاڑوں سے اتر کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آئندہ قومی دائرے میں جائیں گے, تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ پاکستان اپنے لوگوں کا ہے, اپنے بچوں کا ہے, اپنے اسٹوڈنٹ ہے, کچھ بھٹکے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے لیے عام معافی اگر دیں گے تو یہ ملک بڑا میں سمجھتا بہترین بن جائے گا. اور سیاستدانوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو شٹ اپ کال دے کے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. سیاستدان خود کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے, کیونکہ حکمرانوں میں جو ایک شدت ہے حکمرانی کرنے کی اور اپنے خاندان سے باہر نہ لے کے جانے کی. اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی نئی نسلیں تیار کر رہے ہیں, اس میں آپ جیسے جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کوئی اس میں حصہ نہیں ہے. پاکستان کی جو بہترین برین ہے وہ تو ڈرین ہو رہا ہے باہر کے ملکوں میں. یہاں 20 لاکھ آدمی یہاں سے چلا گیا ہے, اب فیک نیوز نہ بن جائے, کوئی 17 لاکھ کہتا ہے, کوئی 20, تو مجھے نہیں پتا, کچھ 20 کہتے ہیں. نہیں, آج بھی جو ہے یہ پیکا پہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروٹیسٹ ہوا ہے, جس کے اوپر جو ہے پیکا بل کے اوپر جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے. اور اسی طرح پاکستان میں بہت ساری چیزیں, سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بلوچستان اور KPK کے حالات بہتر کرے,
اور ہمارے ملک کو جو ہے وہ بحالی کی طرف